وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 31۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن کے احکامات کے سامنے متکبرانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ دیکھیں گے کفار و منکرین کا ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا بیٹھا ہوگا، ہر فرقے کو اس کے اعمال کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ یہ ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرے گا۔ بے شک ہم وہ سب کچھ لکھوا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے جو تم کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا، یہی تو واضح کامیابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 31، لفظی ترجمہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس حقیقت سے، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا ہماری احکامات تم پر نہیں پڑھے جاتے تھے؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم غرور کیا کرتے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم نافرمان لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت جس میں کوئی شک نہیں آنے والی ہے، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے کہ قیامت ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو اس کو ایک خیالی بات جانتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان پہ ظاہر ہو جائے گی ان کے اعمال کی برائی۔
وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اس پر آن پڑے گی یا پیوست ہو جائے گی۔ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اپنی رحمت سے جیسے تم نے بھلا دیا آج کے دن کی ملاقات کو۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اہم آیات ہیں، اور ایک میں بات بتاؤں، یہ اس میں آئے ہیں الفاظ شروع میں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا۔ دیکھیں، کفر میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ بسا اوقات وہ نام لے کے اور بسا اوقات وہ رویوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ بعض اوقات کافروں کا نام لے لیتا ہے اور ان کے رویوں کا تذکرہ کرتا ہے، جیسے کہ یہ آیت ہے، اس میں نام کافر کا لیا گیا ہے اور پھر ان کے رویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نہ کافر کا نام لیتا ہے نہ مومن کا، بلکہ اس رویے کا نام لیتا ہے جو کہ مومنوں کا ہے یا کافروں کا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کو، یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ ہم لوگوں نے جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو بالکل ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم اس کو کتاب ناظرہ تصور کرتے ہیں کہ بس اس کا تعلق یہاں تک ہے۔ یا کتاب تلاوت، آپ دیکھیں رمضان المبارک میں جو ہے تلاوت قرآن پر بڑا زور ہوتا ہے، یا یعنی عبادت کو آپ نے محدود کر دیا ہے چند چیزوں سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، یا مثال کے طور پہ کوئی مرد جو ہے داڑھی شریف کو رکھ لیتا ہے یا امامہ شریف باندھ لیتا ہے تو یا رومال سر پہ ڈال لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پکا مسلمان ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے سامنے کا۔ دیکھیں، اسلام بنیادی طور پہ ایک عقیدے کا نام ہے۔ قرآن نے تو یہ بالکل واضح بیان کر دیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہاں بھی ہم نے ابھی جو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا، یعنی جو گزشتہ آیت تھی، اس میں یہی تذکرہ ہوا تھا کہ جو ایمان لائے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، بڑی راستگی سے یہ بات تسلیم کر لیں کہ اسلام ایک عقیدے کا نام ہے۔ عقیدہ، نظریہ یا ایک یقین، ایک عقیدہ، ایک نظریہ یا ایک یقین۔ جس یقین کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں وہی ہمارا نظریہ ہے، جس نظریے کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں وہی ہمارا عقیدہ کہلائے گا۔ اب دیکھیں، عام طور پہ ہم زندگی گزارتے ہیں اس یقین کے تحت کہ بھئی دنیا کی کامیابی اصل ہے اور دنیا ہی کے لیے کوشش کرو۔ آپ خود بذات خود، آپ سے میری مراد ہماری قوم جو ہے، آپ خود بھی ظاہری کامیابی کو اصل سمجھتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس ظاہر کے جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر کا جہنم میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں، اللہ کی یاد کو اس دنیا سے نکال لیا جائے، یہ لعنت ہی رہ جاتی ہے۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اللہ کی یاد، تو اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل خالی ہیں۔ آپ اس بات پہ یقین کر لیں، ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں کم از کم۔ دیکھیں، دو محبتیں دل میں جمع نہیں رہ سکتی، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی کے جوف میں دو دل نہیں بنائے،
سینے میں 2 دل نہیں ہوتے کسی کے، اگر ہوں تو وہ پھر بہت بڑی بیماری ہوتی ہے اور جلدی سے اس کو نکالنے کا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 2 دل نہیں ہے، دل ایک ہے، یا تو آپ وہ دنیا کو دے دیں یا اللہ کو دے دیں۔ اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں سامعین کرام کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا اس بات پہ یقین ہی نہیں آتا کہ ہم نے دل اللہ کو دینا ہے، دل اللہ کے لیے ہے، دل اللہ کا ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دنیا 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 دنیا۔ آپ دیکھیں نا، آپ میں سے بہت سے شخص، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے تمام مسائل جو ہیں وہ ظاہر داری پر مشتمل ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، وسائل کم ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کرائے کے پیسے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، ڈھمکانا نہیں ہے۔ بھئی تم نے ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا اس دنیا کے گھر میں۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ۔ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو آپ جیسے بھی ہیں، لیکن آخر کار آپ کو رب کے پاس جانا ہے۔ اس زندگی پر ہمارا یقین تو ہے نہیں، جیسے کہ یہ آج تذکرہ ہو رہا ہے، ان نظن الا ظنا اور وما نحن بمستيقنين۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی۔ یہ تقریباً 100% ہمارا حال ہے۔ آج کی جو آیت ہے نا سامعین کرام، جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، دیکھیں ایمان والوں کا تذکرہ ہو چکا، لیکن آج ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ یہاں کفر کا معنی ہے، اور لیکن اس کفر کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات بھی بیان کر دی ہیں۔ دیکھیں، چلیں ٹھیک ہے، کافر کے لیے آپ کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں مثال کے طور پہ، لیکن اگر آپ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر کیا کہیں گے؟ اگر یہ کافرانہ صفات اگر کسی میں پائی جائیں تو اصل تو وہ صفات ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، کنویں، اور کنویں سے مجھے خود یاد ہے ہمارے جو آبائی گھر تھا تو اس میں کنواں تھا، 2 ہم نے گھر شفٹ کیے، دونوں میں کنویں سے ہم پانی نکالتے تھے۔ میں 60s کی بات کر رہا ہوں سامنے کا، تو وہ بس پانی قریب ہوتا تھا وہ ہم نکال لیتے تھے کنویں سے۔ لیکن اب کنویں میں مثال کے طور پہ میں کنویں کی بات کر رہا ہوں، ابھی آج کی جو نسل ہے تو وہ تو کنویں سے واقف ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اب کنویں کا رواج تو ختم ہو گیا، اب یا بورنگ ہے یا اور اس پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں جو نئی نسل ہے اس کو بھی بتا رہا ہوں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، مشینیں نہیں ہوتی تھیں اور ایک چرخی لگی ہوتی تھی کنویں کے اوپر اور اس پہ ڈول لگا ہوتا تھا۔ ہم چرخی کتنے ہی ہم نے یعنی کتنے ہی زمانے تک، کتنے ہی سالوں تک ہم نے ڈول سے پانی نکال کے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ اور بہرحال وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں کنویں کی بات کر رہا ہوں۔ کنویں میں پانی ہوتا ہے لیکن کنواں چونکہ کھلا ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی جانور گر جائے، کوئی نجس جانور گر جائے، کوئی بھی گر جائے، تو پھر اس کے لیے مقدار ہوتی ہے کہ بھئی اس سے آپ نے یعنی اتنے ڈول پانی نکالیں تو کنواں جو ہے پاک ہو جائے گا، کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پہ ایک مثال قائم کر لیتے ہیں، ایک کنویں میں کتا گر گیا، ظاہر ہے کتے لوگ رکھتے ہیں، پالتے ہیں، اور کتا جو ہے بھاگتے ہوئے کنویں میں گر گیا۔ اب کنویں کی مثال کے طور پہ عرض کر رہے ہیں 200 ڈول ہیں، 200 ڈول آپ پانی نکال لیں کنویں سے تو کنواں پھر سے پاک ہو جائے گا، استعمال کریں پانی۔ اب کنویں میں کتا گر گیا ہے، آپ ایک شخص لگ گیا ہے ڈول نکالنے پہ، اس نے 300 ڈول نکال لیے، 200 کے بجائے 300 ڈول نکال لیے، کتا پڑا ہوا ہے کنویں میں، کتا پڑا ہوا ہے، 300 ڈول نکال لیے، نکالنے 200 تھے، اس نے کہا یار اچھی طرح پاک ہو جائے، 100 ڈول میں اور بھی نکال لیتے۔ تو مجھے بتائیں آپ کہ یہ کنواں پاک کہلائے گا کہ نہیں؟ 1000 ڈول نکال لیے، 2000 ڈول پانی نکال لیا، کتا پڑا ہوا ہے، پاک ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ بے وقوفی کی باتیں ہم جو سوچتے ہیں نا، یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بس ہم تو بس جنتی ہیں اور جائیں گے اور وہاں
ہم پہ جنتی کا سٹکر لگا کے ہم پہ جنت کی طرف بھجوا دیا جائے گا، یا ہمارے حضور ہماری شفاعت کریں گے، یا اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا، یہ ہمارے تصورات ہیں۔ لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ گندگی سے پاک ہو جائیں پہلے۔ تو وہ کنواں صاف کرنے کے لیے پہلے تو کتا نکالنا ہوگا، کتا آپ نے نکالا نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کا کتا ہمارے دل میں پڑا ہوا ہے، اور ہم جو ہے تسبیح لے کے تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، تو بس یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی چہرے پہ داڑھی شریف سجا لی ہے، عمامہ شریف سجا لیا ہے، اور دنیا کی محبت کا کتا پڑا ہوا ہے دل میں۔ دنیا سامعین کرام بہت سے لوگ ہیں جو یہ ظاہری اعمال کرتے ہیں لیکن دنیا کی محبت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، دنیا کو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا کی محبت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ جتنی بھی چاہے پاکی کے کام کر لیں، پاکی نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیں ایک اصول ہے، عام طور پہ ایک اصول ہے۔ تو پہلے ناپاکی کو دور کرنا ہوتا ہے، پہلے دل کو پاک کرنا ہوتا ہے، دل کو یعنی ایک ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، دنیا کا کلمہ نہیں پڑھنا، میں نے اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلے ایک ارادہ اور عزم مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے تو دیکھیں ہم عام طور پہ دنیا کا کلمہ پڑھ کے مطمئن ہیں، دنیا کا پہلے کلمہ پڑھ لیا دل سے، کیا دل سے، پھر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا زبان سے۔ ایک تو دل کا فیصلہ کر لیا کہ بھئی دنیا زیادہ اہم ہے، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا، چھوڑو آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، یہ ہمارے اعمال کھلے طور پہ ہمیں برملا کہہ رہے ہیں کہ نہ آخرت ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ یہ ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں یہ بات، ورنہ دیکھ لیں اس معاشرے کو، 2018 جون کا مہینہ ہے، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں سامعین اکرام کہ دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سچ سے بیڑا پار ہوگا، دھوکے سے نہیں ہوگا بیڑا پار۔ سچ کیا ہے کہ ترجیح ہماری آخرت ہے، مومن کے لیے اولین ترجیح جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اب اس سچ پہ آپ یقین نہیں کرتے، عام طور پہ مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، کہ اس سچ کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ گھر کی خواتین ہیں، وہ باہر کے مرد ہیں، جو بھی ہیں، اس سچ کو سچا جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم مرو گے، دوبارہ زندہ ہوگے، اور دوبارہ زندہ ہوگے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وہ زبان حال سے یہ کہتے ہیں قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا چیز ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے یعنی یہ روش ہے ہماری۔ ان نظن الا ظنا، ہم تو اس کو ایک خیال تصور کرتے ہیں، وما نحن بمستيقنين، اور ہم اس پہ یقین نہیں آتا ہمارا۔ آج یہ 100% یہ ہمارا قول ہے سامنے کا۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، کھلی طور پہ بتا رہا ہوں کہ کامیابی، بڑی کامیابی کیا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بڑی کامیابی کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قیامت کے دن میری رحمت کے سائے تلے آ گیا وہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہم بہت بڑی کامیابی، آپ نے بانڈ لیا 40,000 کا، 7.5 کروڑ انعام ہے، آپ کا نکل آیا، آپ اچھلنے لگے کہ بھئی پہلا انعام لگ گیا، اب سب دل در دور ہو جائیں گے، بیڑا پار ہو گیا، بس گھر بھی بنا لیں گے اور یہ بھی کر لیں گے اور گاڑی بھی خرید لیں گے، بس سب دل در پار ہو گئے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا نقصان ہو گیا، آپ کا منہ جو ہے، کوئی بھی حادثہ آ گیا، نقصان ہو گیا، آپ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. تو ایسی بات ہے. یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں مضمون شروع کرتا ہوں اپنا، یہ تو تمہید تھی. میں کافر کی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، دیکھیں ایک ایمان اور عمل صالح، اس کی میں نے بات کی تھی. آج میں بات کر رہا ہوں اور اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کافرانہ صفات آج بیان کی جا رہی ہیں. اچھا، اس کافرانہ صفات میں کیا ہے؟ افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فست، ان سے کہا جائے گا، کافروں سے روز قیامت کہا جائے گا. اب یہ جو کہا جا رہا ہے یہ کافروں کی صفات ہے، یہ کافرانہ روش ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے، جب افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، جب میرے آیات تم پر لوٹ کر یعنی تم پر پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فاستکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے. تکبر کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ میں بیان کر بھی چکا ہوں اور میں عرض یہ کرتا ہوں، دیکھیں قرآن ایک ہدایت ہے، قرآن ایک ہدایت ہے اور یہ ہدایت یہ ایک طرز زندگی ہے، طرز حیات ہے. یہ عقیدے اور اعمال کا نام ہے. عقیدہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور اعمال کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. دین قرآن، اسلام جو ہے وہ دین ہے اور دین قرآن میں ہے اور اس پہ عمل کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تکبر، دیکھیں میں آپ کو بہت آسان بغیر کسی لگی لپٹی کے میں آپ کو بتاؤں، جو شخص اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے، یہ متکبر ہے. یہ اپنے آپ کو اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے. اس کو تو رب کا حکم ماننا چاہیے، رب کا حکم سننا چاہیے، لیکن یہ نفسانی خواہشات اور دیکھا دیکھی جو لوگ کر رہے ہیں اور اس کے طریقے کے مطابق زندگی، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے داڑھی شریف بھی رکھ لی ہو، عمامہ شریف بھی باندھ لیا ہو، سر پہ رومال بھی اس نے ڈال لیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی منزل آخرت نہیں بلکہ دنیا ہے. یہ چند اعمال کرنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا سامعین کرام. ایمان تو ایک عقیدے کا نام ہے، ایک یقین کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. وہ نظریہ ہم میں پایا ہی نہیں جاتا من حیث القوم. جو عقیدہ ہے اسلام کا وہ ہم میں پایا ہی نہیں جاتا. ہاں، کافرانہ عقیدہ پایا جاتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین وما یہلکنا الا الدہر. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہی زندگی ہے. بہت سے لوگ، ایک کثیر تعداد کی آج پاکستان کے یا امت مسلمہ کے بہت کثیر لوگ ہیں جو عقیدہ، جو یہ یقین ہے کہ بس یہی زندگی ہے اور دین کو اپنی خواہشات کے ہم نے تابع کر دیا ہے. قرآن کو بحیثیت دین ہم نے قبول نہیں کیا. ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیا ہے. یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس پہ نہیں کریں گے. پھر جو تفرقہ بازی آ گئی ہے آپ کے دین میں، حق اسلام قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں فرقہ واریت جو ہے، مسلکی اختلاف جو ہے، وہ اتنا عروج پہ پہنچ گیا ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کا ابطال کرتا ہے، اس کو کافر بتاتا ہے، اس کو مشرک بتاتا ہے.
ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جزیات ہیں اس پہ آپ یعنی اختلاف اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن عقیدہ تو آپ کا ایک ہونا چاہیے نا۔ آپ نے مسجد پہ اپنی تختی کیوں لگا لی ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ نے اس پہ تختی لگا دی ہے۔ حرمین شریفین کے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے ہوتی نہیں ہے، بھئی وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ اتنی سختی آ گئی ہے دین میں، پھر تفرقہ بازی ہے، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، تنگ نظری اور سختی اور یہ یعنی اس کا بنیادی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ نے بعد میں وہ کر دیا ہے، یعنی وہ اختلاف کی راہیں نکال لی ہیں۔ ہر فرقے کے اپنے بزرگ ہیں اور آپ اسلام کو اپنے بزرگوں کی تشریح کے مطابق لینا چاہتے ہیں۔ بھئی قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں اس پہ آپ غور و فکر کریں، وہ ہے اس میں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کافرانہ صفات اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو جب میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں فاستکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے، وکنتم قوما مجرمین، اور تم ایک مجرم نافرمان لوگ تھے۔ تو مجرم کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا اگر غور کریں، میرے پاس وقت بھی کم ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تکبر۔ اب مثال کے طور پہ یہ تو قرآن کی اصطلاح ہے یا قرآن کا ایک معنی ہے، لیکن ہم عام طور پہ یعنی چلیں لگا لیں، ہم عام طور پہ زندگی میں تکبر کا معنی تو یہ نہیں کرتے۔ اب یہاں اس کا تکبر کا معنی کیا ہے؟ میں نے تو آپ کو ایک معنی بتا دیا کہ قرآن کی آیت، قرآن کا حکم زندگی گزارنے کے متعلق آپ کو حکم دے رہا ہے، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، آپ اس سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ذرا غور کرنا ہوگا، ابھی ٹائم کم ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ اما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، انہیں کہا جائے گا کیا ہمارے احکامات تم پر پڑھے نہیں جاتے تھے؟ فاستکبرتم، اور تم اسے نظر انداز کر دیتے تھے، ان احکامات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم نافرمان قوم تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ But as for those who disbelieved, were my revelations not recited to you, but you turned arrogant and were guilty people۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔